بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین, آج ہم نے یہ سوچا کہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ذرا مختلف نوعیت کا پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے جو ہے وہ منایا گیا. ویلنٹائنس ڈے کے منانے کے حوالے سے مختلف طرح کی رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں, کچھ خلاف ہیں, کچھ جو ہیں وہ بین ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر میاں بیوی منا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, بس اب اس کو اگر لیجٹمیسی اگر مل جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. سو ایک طرح سے 3 طرح کی رائے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے پائی جاتی ہے. سو ایک لمبی بحث ہے جس پر ہم اپنے جو ٹیم ہے ان سے بھی بات کریں گے, چونکہ مختلف طرح کی رائے جو ہے یہاں ہمارے ٹیم ممبران میں بھی پائی جاتی ہے. مگر اس سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا, ہماری ایک بڑی شاندار کولیگ ہیں. آپ انہیں آج کل تو ایک بڑے مشہور جو کامیڈی شو ہے خبر یار, اس میں دیکھتے ہیں. خبردار کا بھی وہ حصہ رہی ہیں, آفتاب بھائی کا جو شو ہے. مگر اس سے بھی پہلے یہ ہماری بڑی ایک بہت ہی ریفائن آرٹسٹ یعنی کہ شمار ہوتی تھی, اور مجھے بھی یعنی کہ یہ فخر حاصل ہے کہ میرے کئی پلیز میں انہوں نے کام کیا ہے. مائرہ ہمارے ساتھ موجود ہے. مائرہ خان, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو, اتنا اچھا انٹروڈکشن کرایا آپ نے. نہیں, آپ نے کام ہی اتنا اچھا کیا. جتنے بھی آئی تھنک میری لائف کا جو بیسٹ کام ہے وہ میں نے آپ کا ہی لکھا ہوا, آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے جو ڈراماز ہیں ان میں کیا ہے. ون آف مائی فیوریٹ پلیز بابل, وہ ماشاء اللہ بہت اچھا تھا. اس کے علاوہ بابل سے آپ کا آغاز ہوا تھا؟ بالکل, مطلب اس سے پہلے بھی میں نے کئی کیے تھے, جیسے رفیق بڑائی صاحب کا ایک میں نے ڈرامہ کیا تھا. بٹ جو پہچان مجھے بابل سے ملی تھی نا, وہ پھر الٹیمیٹ لائک عظما ہر جگہ ہوتی تھی. مجھے کیریکٹر بھی یاد ہے. بابل میں آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا. اور ہنی ہے ہمارے ساتھ احمد نواز ہیں, رخسانہ مہتاب کو ساری دنیا جانتی ہے, نعیم کشمیری صاحب جو ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم مائرہ سے شروع کرتے ہیں جو کہ ہماری مہمان ہے. کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے اس ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں؟ ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں کہوں گی, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے. بیکاز اس کی سب سے جو اچھی بات ہے, ایک تو آپ بہت ساری آپ کو چاکلیٹس ملتی ہیں. بہت ساری چاکلیٹس کسی ایک فرد سے ملتی ہیں, بہت ساری سے مراد کے کافی ساری چاکلیٹس ملتی ہیں. وہ چاکلیٹس آپس میں نہیں ملتی. ہمارے گھر میں نا ایک چھوٹا سا ہم لوگوں نے ایسے ہی ہم لوگ اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ جیسے میں امی کو دیتی ہوں چاکلیٹ, امی مجھے دے دیتی ہیں, ہم چھوٹے مطلب بہن بھائی ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں. سو وہ ایک چھوٹا سا ایک جسٹر ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہرا روی ہوتی ہے, اور بہت سارے ایسے بچے بچیاں جو یعنی کہ کسی لیجٹمیٹ تعلق میں نہیں ہیں, اور وہ جناب گھروں سے چھپ کر اور مل رہے ہوتے ہیں, یہ سارا جو اس چیز کو تو میں بھی خلاف ہوں. یہ تھوڑا اگینسٹ اس چیز کے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. میاں بیوی کو بھی آئی تھنک جو آپ کے جن سے آپ پیار کرتے ہیں, جو آپ کے سامنے اسپیشل ہوتے ہیں, آپ کو انہیں روز روز نہیں بتانا پڑتا کہ جی آئی لو یو یا تم میرے لیے خاص ہو. وہ سال بعد بندہ دسنے رہا ہوں, سال پورا ایسے چکر چلا کے پتہ نہیں میرے تو محبت کرتی. آپ اپنی بات کریں نا ذرا, آپ کس کو وش کرتے ہیں؟ دیکھیں میں وش کرتا ہوں سب کو. اچھا, سیدھا یہ بتائیں, آپ اس کے حق میں ہیں کہ خلاف ہیں؟ پہلے یہ بتائیں. شاہ جی, یہ حق یا خلاف کی بات نہیں ہے. ایک ڈے ہے, اس کو اگر ڈے کی حیثیت سے منایا جائے تو میرے خیال بڑی اچھی بات ہے. یہ خوشیاں ہیں, ضروری نہیں کہ ایک ہی دن فکس ہونا چاہیے. ہر دن عید کا اور ہر رات شب رات کا. تو میرے حساب سے ایک فکس ڈے نہیں کرنا چاہیے, کہ زندگی کا یہ جو پہیہ ہے وہ اس سپیڈ سے, اس تیزی سے آگے کو جا رہا ہے کہ ہر لمحہ جو ہے بڑا قیمتی ہے. بالکل. سوال یہ ہے کہ ہنی البلا اسی منو کما کے دینا چاہ رہے ہو. اچھا, یہ بات کو نا تھوڑا گول کر رہے ہیں. جو میں نے سوال کیا تھا نا وہ بیچ میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف میاں بیوی کو منانا چاہیے, یا دو لوگ جو محبت کرتے ہیں اور کسی ازدواجی رشتے میں نہیں ہیں وہ بھی منا سکتے ہیں؟ 2 لوگوں کو منانا چاہیے, اور چاہیے کہ وہ میاں بیوی ہوں, کیونکہ جب ذہن ملتے ہیں نا شادی تو پھر ہی آگے معاملات جو ہے نا, آگے شادی. تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی نہیں بھی ہیں لیکن اگر ذہن ملتے ہیں تو منا سکتے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں منا سکتے, اور ان کو کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ساری پنجاب پولیس بڑی پولیس کو اس میں ویسے مداخلت, میں اس کے خلاف ہوں. اسے ایک بچہ جو ہے وہ اگر خراب ہو رہے پولیس کون ہوگی میں نے نہیں کہا. دیکھیں, اگر وہ بالغ ہیں, کولیگز ہو سکتے ہیں, ایسے لوگ ملتے ہیں چائے خانوں میں, کیفے شاپس میں. اب پولیس جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جائے اور پوچھے کہ جی تو کون ہے, نکاح نامہ دکھاؤ, شناختی کارڈ دکھاؤ, یہ تو کوئی یہ نہیں کرتا. پولیس ٹھیک ہے وہ اپنا کام ضرور کر رہی تھی,
वायलेशन ना करें. क्या वायलेशन है? मोहब्बत में काहे की वायलेशन यार? देखो मोहब्बत करने वाले क्या वायलेशन कर रहे हैं? मोहब्बत करने वालों तो डाले हुआ. मैं ये चाह रहा हूँ शादी कि ठीक है, एक होती है एक चाहत होती नहीं, मोहब्बत में वायलेशन से क्या मुराद है? है. मोहब्बत में वायलेशन हो जाती है. क्या? हो जाती है. हमारे जो इस वक्त यंग जनरेशन है ना हमारी, वो बहुत जल्दी में होती है हर काम में. तो वो उनको पता नहीं चलता कि यार ये जी ऐसी कर चुके हैं ये वायलेशन. तो वो बाद में पता चलता है क्योंकि हम लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं. ठीक है जी, हम मेरे माशाल्लाह बच्चे मेरे भी बड़े हो चुके हैं और हम इस वक्त मतलब यहाँ पे कुछ लोग बड़े एक्सपीरियंस यानी कि बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग आप. ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. आपकी राय अगर बदल भी गई है आपके माँ बाप की राय से या उस कल्चर से जो आपके माँ बाप का कल्चर है, फिर भी मेरे ख्याल में आपको अपने वालिदैन की उसकी ताज़ीम करनी चाहिए. बेशक आपके वालिदैन हो सकता है आपको लगता हो कि भाई दकियानूसी हैं, पीछे रह गए हैं, मगर वो आपके वालिदैन हैं, उनकी इज्जत का आपको ख्याल रखना चाहिए. ये शरीर छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं. और जहाँ तक आपने बात की माँ बाप की, तो मेरा ख्याल है कि ये इस कायनात में माँ बाप से बेहतरीन तोहफा जो है शायद. बिल्कुल. आप देखिए, मैंने जो शुरू में हनी साहब और रुखसाना मायरा सारे दोस्त यहाँ बैठे जो बात की थी ना, बाज़ औक़ात अंधाधुन हम जो दुनियावी लिहाज से, ये याद रखें कि ये दुनियावी लिहाज से कामयाब कौमें हैं. अमेरिका की अगर इस वक्त मिलिट्री पावर है, चाइना अगर इस वक्त एक माशी ताकत है, यूरोप अगर एक माशी ताकत भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि ख़ानदानी निज़ाम भी उनका बहुत अच्छा हो. तो आप उनकी जो साइंस में जो बरतरी है उसको तो फॉलो करें आप, मगर अगर उनका ख़ानदान जो है वो बर्बाद है, उनको वो यकजहती या वो ख़ानदानी निज़ाम जो हमें नसीब है अगर वो उन्हें नसीब नहीं है, तो हमें उनको देख बहुत है अवामी जी गल है कि गुआंढी का मुँह अगर लाल होवे तो अपना चंडा मार मार लाल नहीं कर लेना. जिस तरह से वालिदैन की उन्होंने बात की तो वो भी यही मामला है. वहाँ पे तो 18 साल के बाद वो कहते हैं जी पापा किधर, मामा किधर और हम किधर. तो हमें इसको इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि वेस्ट में भी ये होता है. क्यों रुखसाना? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाह जी. आप एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि इस दौर में, इस माशरे में जहाँ हम रह रहे हैं, हर शख्स को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि जैसे वो चाहे जी. ये भी दुरुस्त बात है. जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इतना ढेर सारा डिप्रेशन है और हमारे मूड जो है उनमें इतना गुस्सा आ गया है. छोटे छोटे बच्चे अगर आप देख लें कि एक दो दूसरी दफ़ा काम कहेंगे तो वो आप एकदम हाइपर हो जाएंगे. तो मुझे ये लगता है कि इस नफरत की शिद्दत को कम करने के लिए अगर एक आध दिन प्यार का आ गया तो मना लें. अब एक दिन तुम लाओ. कश्मीरी साहब, आप इसके हक में नहीं है. मुझे नफरत है. नफरत है आपको. अच्छा, अगर मियाँ बीवी मनाए तो नहीं, क्यों मनाए? इनकी गाड़ी में 150 पैकेट पड़े हुए चॉकलेट के और फूल. नफरत है मुझे ये प्यार करने वालों से. फूल देना, ये मोबाइल, निरी महंगाई है शाह जी. डॉलर्स की इंडस्ट्री भी है जी जी. और इस वजह से भी उसको प्रमोट किया जाता है. और मुख्तलिफ आप जानते हैं जो चैनल्स हैं, चूँकि चैनल्स का काम जो है वो इश्तिहारात पे चलता है. इश्तिहारात का काम जो है वो जब चीज़ें बिकेंगी उस पर चलेगा. लिहाजा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो है वो चाहिए होती है मुख्तलिफ कौमों को, मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं. अब आप अंदाज़ा करें कि यानी कि अरबा रुपए की चॉकलेट जो है वो बिक जाती है इस पूरे. फूल कितने महंगे हुए होते हैं इन दिनों में. आर्ट वाले बैलून्स होते हैं, इन्होंने तो काफी. कोई उसमें हर्ज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा. त्यौहार की खूबसूरती एक बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होती है. हम तो ये बात कर रहे हैं कि अखलाकी जो उसका पहलू है उसके ऊपर बात कर रहे हैं. अच्छा, आपका ख्याल है कि नहीं? जी नहीं होनी चाहिए. हमारे दौर में ऐसा नहीं होता. साढ़े दौर बुजुर्ग बड़ियां दा अदब. कश्मीरी साहब, मुझे एक बात बताएं कि पहले ज़माने में भी बच्चे बच्चियां जो आपस में मोहब्बत करते थे, ये चिट्ठी लिखते थे, चिकां दे पिछों देखते थे. फिर उसके बाद दौर बदला है, फिर व्हाट्सएप का. तो हर दौर में और चिका जो देखते हैं मगर फिर भी हया होनी सी. अच्छा, ये तो बिल्कुल ही आने पाड़ के देखो. हर दौर में मर्द और औरत, लड़का और लड़की एक दूसरे को चाहते तो रहे हैं ना, छुप के भी मिलते रहे हैं. अब उसे डेट कहने लगे हैं, मगर हर जमाने में लोग मिलते थे तो प्यार का इजहार करते थे ना. तो ऐसा तो नहीं है कि मगर इस तरह शाह जी नहीं समझे. अच्छा, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹया ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. तो आपने अपनी बीवी को पसंद नहीं किया था? ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੋ ਗਈ. Oh my God! मीन्स कि आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज हुई थी? लव मैरिज एक होती, कई कर लेंगे. ये देखिए जरा, अभी ये शख्स मोहब्बत के खिलाफ है और कई कर लेते हैं. अच्छा, मैंने लग रहा है कि ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹते हो, वसाइल दे हथों दुखी हो. ये भाई कौन है? क्या रहा है जी अहमद नवाज की? जी, सबसे पहले तो मैं नईम साहब को कहूँगा कि इनको सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, इनको वो मौका नहीं मिला कि ये वो मोहब्बत जो है वो जाहिर कर सकते. मेरे माँ प्यो ने सच्ची मोहब्बत मिली, रिजल्ट भेजा.
آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے احمد؟ میں ہنی بھائی کی بات سے کہنے لگا میں ہنی بھائی کی بات سے نفرت کرتا ہوں. اب آپ محبت سے نفرت کرتے ہیں, آپ کو ہر جگہ نفرت ہی دکھے گی. اچھا مجھے پتہ کیا لگا کہ میں ہنی بھائی سے محبت کرتا ہوں. واہ یہ واہ. کہنا ہاں ایسے ہی لگے. یہ آپ کے ذہن میں تھا یا دل میں تھا؟ نہیں میں ہنی بھائی کی بات سے متفق ہوں, اور انہوں نے کہا کہ بہت خوبصورت بات کہ ہر دن انسان کا محبت کا دن ہے. تو لیکن یہ معاشرے نے ایک بنایا ہوا ہے کہ جی ایک دن ہی رکھیں, اس دن آپ سب کو پھول دیں گے, تو اچھا ہے انسان کو زندگی میں انجوائے کر لینا چاہیے. میرا تو یہ ماننا ہے کیونکہ چھوٹی سی زندگی ہے. اچھا ایک بات بتائیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے لڑکی جو ہے وہ کہیں بھی جا کے مل سکتے ہاں ہیں؟ انجوائے کرے, لائف انسان کی ہے. آپ کی صاحبزادی ہو, آپ کا صاحبزادہ ہو, تو آپ ان کو بھی یہی اجازت دیں گے؟ پھر نہیں یعنی بڑے تسی کوئی ایمی کو ادھک گھنٹے دے اصول پڑھایا. یہ تو یار منافقت ہوئی. نہیں بیسیکلی یا تو یہ نا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ کی آئیڈیالوجی وہ ہو. شاہ جی جب انسان کی ایج ایک ہو جاتی ہے, تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یورپ سائڈ پہ وہاں پہ تو لوگ ایک دوسرے, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی پوچھتا وہ نہیں. منافقت نہیں کرتا. ہاں وہ پوچھتا ٹھیک ہے نا, پوچھتا نہیں. اچھا ایسا بھی نہیں ہے یار, یہ بھی ہم نے نا آپس کی بات ہے کو بہت ہی بری طرح بدنام کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں ان کے, مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹ وہاں پہ بھی آپس میں ملتے بھی ہیں, تہواروں پہ بھی ملتے ہیں. یہ البتہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس سے بہرحال جو ہمارے یہاں جڑت ہے, جی جی جس کثرت سے ہم ملتے ہیں, بالکل, بٹ روٹین میں بھی جو مشکلات جو مسائل آتے ہیں اس میں ہم شریک ہوتے ہیں. وہاں اس کثرت سے لوگ نہیں ہوتے. بالکل. آپ دیکھیں کہ جو اس کی فلم تھی ایوٹار, ایگزیکٹلی یہ ہے اصل اس فلسفے کو سمجھنا. اب اس میں کیا اس نے دکھایا ہے کہ ایک ایسی بہت بڑی طاقت ہے, ایک ایسے ملک پہ حملہ کر دیتے ہیں جو ایک درخت کو پوجتے ہیں, یا جو ان کے مذہبی عقائد ہیں وہ سائنسی کامیابیاں ہیں اس سے بالکل میچ نہیں کرتے. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ جا کے تم ان کے مذہبی عقائد میں یا ان کے اوپر بمباری کرو. تو ان کو جیسے جینے کا حق ہے آپ انہیں جینے دیں. ہاں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ ان تک کوئی بہتر بات پہنچانا چاہتے ہیں روشن خیالی کی, تو آپ اپنی بات پہنچا دیں. تو یہ جو جبر ہے نا, ایک دوسرے کے اوپر اپنی بات مسلط کرنا, یہ بڑی غلط چیز ہے. بالکل. جی آپ نے بہت ساری پوئٹری, آپ کی ہر طرح کی شاعری آپ نے لکھی. آپ کو کیا لگتا ہے جس میں بہت زیادہ پیار محبت کا ذکر ہوتا ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے, یا جس میں معاشرے پہ کیے جانے والے ظلم, جیسے کہ آپ نے جبر کا موسم کب بدلے گا؟ مختلف ایسے میں جیسے مختلف کیفیات سے کوئی بھی آرٹسٹ گزر رہا ہوتا ہے. کوئی پینٹر ہے, کوئی مجسمہ ساز ہے, کوئی شاعر ہے, جیسی کیفیت آپ کے ارد گرد ہوتی ہے اسی طرح کا آپ شعر جو ہے بعض اوقات کہتے ہیں. جو چیز دل کو اصل میں چھو جائے یا چبھ جائے, وہ کوئی شکل بھی ہو سکتی ہے, کوئی رویہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی جبر کا موسم بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر پھر آدمی شعر. شاہ جی آج آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک محبت. نہیں پہلے تم یہ بتاؤ کہ اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو وہ اپنے بچوں کے لیے کیوں؟ ٹائم کی بات ہوتی ہے شاہ جی, کہ ٹائم کی کیا بات؟ تو بچوں کو کیوں نہیں الاؤ کریں گے آپ؟ نہیں ابھی میرا وقت چل رہا ہے تو مجھے اپنی لائف کو انجوائے کر لینا چاہیے. ماشاءاللہ کافی موٹا ہے. اور آپ نے شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے سوچے کی؟ میں چاہتا ہوں کہ ذرا میں ورسٹائل ایکٹر کی طرح لگوں. ماشاءاللہ سری لنکا کے ڈانسر. اچھا آپ کو دیکھیں یہ جو رویہ ہے نا, یہ جو ڈبل گیم والا, جی سر, غالب کا مجھے شعر یاد آ گیا. غالب کہتا ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے, مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن. واہ واہ, بہت اچھے شاعر. اچھا ویسے ایک بات مجھے بڑی حیران کرتی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے, اور ان کی شادیاں ہو جاتی تھی اور وہ مرتے دم تک مطلب ساتھ نبھاتے تھے. ہاں جی. اور اب دیکھا جائے تو شادیاں مطلب پسند کی ہوتی ہیں, لو ہوتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ بس مر جائیں گے بھی نہ شادی ہوئی. لیکن شادی جب ہوتے ہی 2-3 سال بعد طلاق ہو جاتی ہے. نہیں ویسے میرے حساب سے نا مائرہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور وہ جو تھی نا عموماً وہ خواتین کے ساتھ تھی. جی جی جی. مرد تو بیچارے کو پتہ نہیں دیکھتا تھا کہ نہیں دیکھتا تھا, اور مرد کا بیچارہ ہوا ویسے یہ نہیں پتا. نہیں مرد ہے بیچارہ. بس کر دیں, کوئی مرد بیچارہ نہیں. مرد نہ بھلا کی ہوندا سی کہ نہ ویکھی کڑی نہ پیو نے کہتا اوے میں تیرا اوتھے ویاہ کرتا کہ ٹھیک ہے بھاجی, جس دن انہیں گھونٹ چکنا ہے تے کو بیوی ہے وہ تو کھانے خراب ہوئے تو ہر بھی پوچھن دے دی سرتاج میں کینو کینو منہ کھانا ہے کینو کینو نے کہا پلی لوگ کے سب نو بخا ہائی تو میں. اچھا کچھ چیزیں جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں جو یہ جو عموماً یہ جو طبقہ ہے جو ویسٹ سے پڑھ کے آتا ہے خاص طور پہ, اور شاید وہ دیانتداری سے سمجھتا ہوگا کہ ہمارے لوگوں کو بھی وہ ویلیوز جو ویسٹ کی ویلیوز ملیں, اس سے شاید ان کی زندگی بہتر ہوگی. وہ یہ چیز بھول جاتا ہے ہنی صاحب کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ حالات کے
اور معاشیات کے جبر کی وجہ سے سوسائٹی اڈاپٹ کرتی ہے. اچھا حالات کے جبر سے آپ کے کیا مراد؟ حالات کا جبر جو ہے نا وہ آپ کی جو ویلیوز ہیں ان کو طے کرتا ہے. کیسے؟ تصویر کھینچنے پر جھگڑا ہو جاتا تھا. اب حالت کا جبر یہ ہے کہ وہ جو بھائی ہے جو پہلے جھگڑا کرتا تھا کہ یہ کیمرے کا لینس کا رخ جو ہے وہ میری فیملی کی طرف کیوں ہو گیا ہے, اس کے پاس بھی سیل فون ہے اور اس میں کیمرہ ہے اور اس کو رابطے کے لیے, کاروبار کے لیے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ یا اس کی فیملی جو ہے وہ سیل فون نہ رکھیں. سو حالات کا جبر یہ ہے کہ حالات نے مجبور کر دیا ہے کہ وہی شخص جو تصویر کھینچنا گوارا نہیں کرتا تھا اپنی فیملی کا, اب سب کے پاس کیمرہ اور سب کی تصویریں کھینچنی اور کچھ نہیں کہہ سکتا. جی ویسے میں آپ سے ایک میرا سوال ہے, آپ کی ماشاءاللہ جتنی بھی شاعری ہے میں نے پڑھی سنی آپ سے سنی, اس میں بڑے خوبصورت جملے, بڑے خوبصورت ادائیگی. آپ نے یہ شاعری مردوں کی طرف کامدن کیوں نہیں اوہ مائی گاڈ, اچھا یہ سوال نہیں, انہوں نے کی شکایت کی آپ سے. کاش میں تیری موٹی پنی میں کڑی ہوتا. اس طرح کی آپ نے کیوں نہیں شاعری, مردوں کو آپ نے بالکل تھوڑا پیچھے رکھا. یار وہ ہے نا اپنا دوستا تیر ادھر سے آئے گا جس طرف تیرا دھیان ہے ہی. اچھا عموماً تیر آتا ادھر سے ہی ہے جس طرف آپ کا دھیان نہیں ہوتا, صحیح کیونکہ مورچے کا وہ حصہ جو آپ نے کور کیا ہوتا ہے ادھر سے نہیں آتا, ادھر سے آتا ہے جو خالی ہوتا ہے. تو کچھ سنائی دو یار احمد کچھ. شاہ جی ایک بہت ہی خوبصورت گانا, ابھی میں نے اس کو سرائکی میں کیا ہے, آپ آلریڈی OST سنتے ہیں, جا تجھے معاف کیا ہے, اس کو میں نے سرائکی کیا ہے تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے, تو آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں دو لائن. جاتے کو معاف کی طرح ڈھولا ساولا دل تو میں تے کو چھوڑ ڈوا کی میں اے ہو سکتا تو میڈا دل جانی جانی تو میڈا ہانی تیڈے دم نالے جہاں میں تیڈے سنگ جیواں تو میڈے سنگ جیویں اے جند تے تو قربان. واہ بیوٹیفل. اچھا نہیں یہ بتائیں, اگر جیسے آپ کے جو بزرگ تھے, آپ کے دادا دادی کے دور میں اگر ویلنٹائنس ڈے کا تہوار آ گیا ہوتا تو ان کا کیا رویہ ہوتا؟ میری دادی اماں اللہ نصیب کرے وہ مجھے سناتی ہوتی تھی کہ گھر کا ماحول, ابو کی لائف میں بھی سارا کچھ دیکھا, یعنی کہ بہت زیادہ کوئی آزادی بھی نہیں تھی اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ سختی بھی نہیں تھی, بڑا یعنی کہ بیلنس کا ماحول تھا. آج کل کا جو دور ہے نا وہ بچے جو بالکل سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں, ان کے اوپر اللہ کی خاص مہربانی, ان کے ماں باپ کی تربیت اور ماحول کا, ورنہ ہر بندہ, ہر بچہ, ہر بچی وہ آزادی, کیونکہ ہمارے پاس آ گیا ہوا ہے پوری دنیا کا سسٹم. یہ ہے وہ حالات کا جبر جو آپ نے سوال کیا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے جب ہوش سنبھالی اس وقت ہمارے پاس PTCL تھا فون, وہ جو فون آتا تھا اس کو بڑا کریز ہوتا تھا. جی جی جی, اور ہر بچے دی ایک کوشش اور خواہش ہوتی کہ فون میں اس میں اکثر دوڑ لگتی ہوتی تھی. میں بھی چھوٹا تھا, سسٹر تھی, بھائی, یہ وہ, تو اکثر نا فون جا کے اٹھانا, ہیلو جی کون, اور یہ خواہش رکھنی کہ اگلا زیادہ باتیں کرے. آج کل تو بچوں کو جو ہے نا بچوں کو پکڑنا مشکل ہوا ہے جی, کیونکہ بچوں کی ضرورت موبائل ہے, اس کے اوپر وہ یعنی کہ لیکچر بھی دے رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر لائیو پڑھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آن لائن کلاسز جی آن لائن میں اب آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا جی, یہ پتر آن لائن کلاسیں لیندے تو اپنا رنگ پیلا کر دیا. جب آن لائن کلاس یعنی کہ شروع ہوئی اس وقت تم اس طرح تھے, اور جب آن لائن کلاس ختم ہوئی تو بیٹا یہ تم آن لائن کلاس مجھے بھی دکھاؤ, اس کی کیا ایج, کلاس کیسی لگتی ہے. یہ تو ہو گیا آج کا. تو پرانا دور تو یہ ہوتا تھا کہ شوہر گھر اگر کچھ سامان لے کے آیا ہے, بیوی ہستے, ٹھیک ہے جی, ماں باپ کو ڈرے ہے, فروٹ لے کے آیا نا تو لنگن لگا تھے, اچانک ماں یا باپ دونوں چ کوئی کتنے چل رہا ہے, ابو السلام علیکم, ہاں بھائی کی حال ہے, ابو جی میں فروٹ لے آیا سر. اچھا دے جا کے دے دے جس واسطے لے. اچھا آپ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. جی جی, کیونکہ ایک پورا دور تھا جس میں اولاد سے بہت فاصلہ رکھا جاتا تھا, جی بالکل, اور ایک خیال یہ تھا کہ اولاد جو ہے وہ اس سے کمزور ہو جائے گی, بگڑ جائے گی. بالکل پچھلے 10 سال سے ہم دیکھتے ہیں جو اگین ٹیکنالوجی اور علم
اور پھر جو پیرنٹنگ کے حوالے سے جو جس طرح سے کتابیں آئی ہیں دنیا جہان کا، تو پتہ لگا یار یہ تو بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اس میں فاصلہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو آج بھی بچوں کو آپ سب کچھ دیں، یعنی کہ جو ان کی تعلیم ہے یا اخلاق ہے یا کردار ہے اس کے اوپر سختی کریں، مگر وہ پلیجر بھی تو لینا ان کی دوستی کا، ان سے گپ شپ کرنے کا ان کو. اچھا بعض اوقات مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے نا جو اس خطے کا کلچر تھا، اس کلچر کی بہت ساری ایسی خامیاں، باوجود اس کے کہ ہمیں اسلام کی روشنی نصیب ہوئی، ہم نے ان کو اس تاریکی سے ہم نہیں نکلے. اور بے شمار اس حوالے سے باتیں. ایک چیز جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس پہ ہم الگ سے پروگرام کریں گے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم پروگرام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیے جب نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں نا، نئی چیزیں دنیا میں آتی ہیں، اس کے نئے اصول بھی بنتے ہیں. بالکل. اور جو قومیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتی ہیں، اس کے آپ نے نئے اصول وضع کیے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہے، جب ہم سگنل کی پابندی سے، آپ یہ واقعہ دیکھ لیجئے، اب وہ اللہ جانے ابھی جب تک سامنے نہیں آتا کس نے کیا کس نے نہیں کیا، وہ جو کشمالہ بی بی والا واقعہ ہے، جب آپ سگنل توڑیں گے تو آپ کسی کو مار دیں گے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس پر ہم پورا پروگرام کریں گے کہ یہ جو گیجٹس آئے ہیں، یہ جو لیپ ٹاپس آئے ہیں، یہ جو آئی پیڈز آئے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں سیل فونز آئے ہیں اور ہم نے بچوں کو دیے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں باقاعدہ قوانین بنانے چاہیے. قوانین سے مراد یہ نہیں کہ کوئی باقاعدہ کوئی گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کرے گی. فیملیز کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے بچے کو آپ ایک ٹائم پہ سلاتے ہیں، ایک ٹائم پہ جگا دیتے ہیں، ایسے ہی آپ کو اس کے لیے بھی اوقات کار مقرر کرنے پڑیں گے. اچھا جی، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، جو ہمارا ٹاپک تھا محبت کے حوالے سے کوئی شعر نہیں آپ نے سنا؟ سر یہ ریکویسٹ میری بھی تھی. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میں تازہ ہی 2 شعر ہیں بالکل، اور ویلنٹائنز ڈے کے اوپر نہیں ہیں، میں نے نہیں کہے ہیں، مگر بہرحال ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. عشق کے پالے ہوئے روگ مجھے اچھے لگے، عشق کے پالے ہوئے روگ مجھے اچھے لگے، حسن افسردہ تیرے سوگ مجھے اچھے لگے. تو میری پہلی محبت ہو مگر یاد رہے. ابھی دیکھنا ہنی مجھے کہے گا لکھ کے دے دیں. پہلی محبت ہو مگر یاد رہے، تم سے پہلے بھی کئی لوگ مجھے اچھے لگے. یعنی کہ شعر سنا دے پینٹی شروع ہو جائے. ناظرین یہ تھا آج کا شو. تم میری پہلی محبت ہو مگر یاد رہے، تم سے پہلے بھی کئی لوگ مجھے اچھے لگے. اجازت دیجیے.